اب آ گیا تیسرا بدنصیب طبقہ. مال و دولت تو بے پناہ ہے ان کے پاس، اول تو ایمان ہی نہیں ہے، اور اگر ایمان ہے تو نیک اعمال نہیں ہے، تکبر میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، موج مستی میں مبتلا ہیں، من مانی کی زندگی گزار رہے ہیں، جس کو جی چاہا عبادت سمجھ کے کر لیا اور نہ جی چاہا تو نہ صحیح. اس کو کوئی لاکھ سمجھاؤ، چھوڑو جی چھوڑو، یہ تمہاری باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، چھوڑو چھوڑو، ہم زیادہ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. تو میرے محترم سامعین، یہ ہے وہ بدنصیب طبقہ کہ دنیا کی بہاریں تو ملی اور آخرت میں کچھ نہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی پردیس کے اندر کروڑ پتی ہو اور اپنے ملک کے اندر کلاش ہو، کچھ بھی نہ ہو، فقیر ہو یہاں پر، سارا مال و دولت ادھر ہو اور وہاں کی حکومت آنے نہ دے، اور یہاں اپنے ملک میں آئے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ وہاں سے نکال دے اور یہاں آ کر وہ بیچارہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے. یہ حالت ہے ان کی کہ دنیا کے تو سرمایہ دار ہیں لیکن آخرت کے بالکل فقیر ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں اللہ نے مال دیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ عشر، نہ کچھ بھی نہیں. اور اگر اس مال و دولت سے کوئی خدا کا گھر بناتے، اس مال و دولت سے کوئی نیک کام کرتے، اس مال و دولت سے غریبوں کی مدد کرتے تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتے اور آخرت میں اس کے اوپر درجات ملتے. اب وہ سارا مال سانپ بن کر بیٹھے رہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو لوگ مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن یہ مال سانپ کی شکل میں مسلط ہوگا اور میدان محشر میں ڈسے گا اور کہے گا میں وہ تیرا مال ہوں، میں وہ تیرا خزانہ ہوں، اللہ نے تجھے حکم دیا تھا اتنی زکوٰۃ دینی ہے، عشر دینا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، میں وہ تیرا خزانہ ہوں. اگر تو خرچ کر کے آتا آج اپنے مولا سے اجر پاتا، تو نے خرچ نہیں کیا، آج سانپ کی شکل میں میدان محشر میں وہ اس کو ڈس رہا ہوگا. تو میرے محترم سامعین، چوتھا طبقہ فرمایا جو سب سے زیادہ بد نصیب ہے، مال و دولت بھی ان کے پاس نہیں اور ایمان بھی ان کے پاس نہیں. اگر ایمان ہے تو کوئی نیک اعمال نہیں، کوئی نماز روزہ نہیں، کچھ نہیں. اور ایسے نمونے تمہیں معاشرے میں بہت مل جائیں گے، ان کو سمجھانا سب سے مشکل ہے. تو میرے محترم سامعین، خوش نصیب طبقہ وہی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود پھر اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہو. کمال ہے یہ کمال کا درجہ ہے. ورنہ تو چار پیسے آئے، اچھے بھلے نمازی تھے، چلو مسجد چھوڑ گئے، اچھے بھلے دیندار تھے، بے دین ہو گئے. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے جس کا مفہوم آؤ تمہیں جنتی لوگوں کی نشانی نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا جو نرم نرم بستروں پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ نرم نرم بسترے کن کے پاس ہے؟ یہ مالداروں کے پاس ہے. میں جو مولا کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا دل نعمتوں میں اتنا نہیں لگا جتنا نعمتیں دینے والوں کے ساتھ لگا ہے. نعمتیں دینے والے کے ساتھ جتنا دل لگا، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ زیادہ دل لگا ہے. تو فرمایا یہ خوش نصیب لوگ ہیں. تو میرے محترم سامعین، یہ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ نے اس میں اسی کو بیان فرمایا. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فرمایا تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ اور میں تمہیں یاد کروں گا اپنی عنایات کے ساتھ. جب دنیا میں جن لوگوں پر عنایتیں کروں گا تمہیں بھی یاد رکھوں گا، جب گناہگاروں کو معاف کروں گا تمہیں بھی یاد رکھوں گا، جب میں لوگوں کو نعمتیں عطا کروں گا تمہیں بھی یاد رکھوں گا، اس لیے کہ تم نے مجھے یاد رکھا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا مولا مجھے یاد کر رہا ہے. پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟
فرمایا جب میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کو یاد کروں، بس میں اللہ کا ذکر شروع کرتا ہوں، مجھے پتا چل جاتا ہے میرا مولا مجھے یاد کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور فرمایا حدیث مبارکہ میں وضاحت ہے، اللہ فرماتے تم مجھے دل میں یاد کرو گے نا، میں تمہیں دل میں یاد کروں گا، زبان سے یاد کرو گے میں بھی تمہارا زبان سے تذکرہ کروں گا، میں لوگوں میں بیٹھ کے میرا تذکرہ کرو گے میں فرشتوں کی مجلس میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ تو کیا وہ خوش نصیب انسان ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت اللہ کا ذکر تو کر رہا ہوں جو آپ نے بتایا ہے مگر اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تھوڑا فائدہ ہے، پہلے سارا دن گالیاں بکتے تھے اب سارا دن اللہ کا نام لیتے ہو۔ کیوں جی؟ ایک آدمی سارا دن بیٹھا چغلیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، اب وہ سارا دن تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرتا ہے، تو کیا یہ تھوڑا فائدہ ہے؟ اچھا تسبیح پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، دکھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ بعضے وہ تسبیح کا بھی ڈرامہ کرتے ہیں بڑا، نماز میں تسبیح پکڑ کے کھڑے ہیں، بھئی نماز میں کون سی تسبیح پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیوں جی؟ ایسے ڈرامے بعد دیکھے ہیں نا، اتنی لمبی سی تسبیح بازار میں لے کے پھر بھائی پڑھنے کے لیے ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑی ہے۔ آپ پڑھیں بیٹھ کر، ہاں یہ الگ بات ہے، آپ پڑھ رہے ہیں اپنی روٹین میں کوئی دیکھ رہا وہ الگ بات ہے، لیکن بعضے وہ اپنی بزرگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑے نیک لوگ ہیں۔ یاد رکھو نیک بننا نہیں چاہتے، لوگوں کو نیک دکھنا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں نیک سمجھیں، اس سے بڑی اور کوئی منافقت نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ اکبر، تو فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور یہ تھوڑا فائدہ ہے؟ سارا دن کوئی سیاست کی باتیں کر رہا ہے، کوئی غیبتیں، کوئی بہتان، کوئی گالیاں، پتہ نہیں کیا کیا اول پھول بکتا ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ فرمایا یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ تیری زبان سے یہ سارے گند ختم ہو گئے اور خدا کا نام جاری ہو گیا، اور باقی ثواب وہ الگ، اور اللہ فرماتے مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ تو اس لیے ذکر کی 3 قسمیں